نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ دعا سے اپنے سیشن کا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بھی ہم بات جیسے کر رہے تھے نا کہ آج تو مبارک جمعے کا دن ہے، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کو سنتے ہیں، اور یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم میں انشاءاللہ یہ دعا جو صحیح مسلم 483 نمبر پہ ہمیں ملتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرَّهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ جو میں نے اپنی لائف کے سٹارٹ میں کیے ہیں اور جو میں ابھی بھی کر رہی ہوں، اور کچھ ایسے جو کہ کھلے میں ہیں، اور کچھ ایسے جو سیکرٹ ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، کیونکہ یہ بے حد ضروری ہے نا کہ ہم اس معاملے میں مینٹلی بڑے ریلیکس ہوں کہ جو کچھ بھی ہمارے سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی نا، وہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں یہ یقین نہیں آنے دیتا، وہ ہمیں ڈراتا رہتا ہے نا کہ نہیں تمہارے تو اتنے گناہ ہیں، کیسے معاف ہوں گے، نہیں معاف ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اس میں نہیں گیا، تو ایکچوئل میں کامیاب وہ ہے، جو ایکچوئل کامیابی ہے نا وہ یہ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کی جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ بار بار کوئی غلطی ہمارے سے ہو گئی ہے، بار بار اپنے اللہ سے اس پر توبہ استغفار کریں گے۔ ہم کون سی آیت پر پہنچ گئے تھے؟ کل ہم بات کر رہے تھے کہ عرب معاشرے میں باندیوں کا کیا کانسیپٹ تھا اور ان سے کیا غلط کام کروائے جاتے تھے، وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 33، یہ اسی کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذی، وہ لوگ، لا، جو نہیں، یجدونا، کہ وہ پاتے، نکاحن، نکاح کی وسعت کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، غنی کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، من فضلی، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ لوگ جو، یبتغون، وہ جو چاہتے ہیں، الکتابی، کہ وہ مکاتبت کریں، مما، اس میں سے جو، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ ان کے، فقاتبوہم، تو مکاتبت کر لو ان سے، ان علمتم، اگر پاؤ تم، فیہم، ان میں، خیر، بھلائی، وآتوہم من مال للہ الذی، اور دو ان کو ان کے مالوں میں سے وہ جو، آتاکم، اس نے دیا ہے تم کو، عطا کیا ہے تم کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگر وہ عورتیں ارادہ کریں، تحسنا، کہ وہ پرہیزگاری کریں، لتبتغوا، تاکہ وہ تلاش کریں، عرض الحیات الدنیا، مال دنیا کی زندگی کا، ومن یکرہن، اور جو کوئی مجبور کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، من بعد، اس کے بعد، اکراہہن، مجبور کیے جانے کے ان کے، یعنی کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا ان لونڈیوں کو، غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں۔ اس کو بھی الحمدللہ ہم نے سارا ڈسکس کر لیا تھا۔ اس میں ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے والا، وہ اس کی آیا کے مڈل میں ہے کہ اگر تم پاؤ ان میں بھلائی، یعنی آپ دیکھیں اگر اسلام کا یہ حکم آ جاتا کہ تمام غلاموں کو ایک دم جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے، اور ایک دم جو ہے وہ مین سٹریم معاشرے کے اندر انٹر ہو جائے،
ہر انسان فرق ہوتا ہے، اسی طرح ہر غلام بھی فرق ہوتا ہے. ایسا پاسبل ہو سکتا تھا کہ وہ غلام جو تھے وہ کیپیبل ہی نہ ہوتے کچھ کرنے کے، وہ معاشرے کے لیے کچھ کنٹریبیوشن نہ دے سکتے، نمبر ون. اور وہ اگر انہیں کوئی ہنر نہیں آتا ہوگا، انہیں کوئی کام نہیں آتا ہوگا، تو وہ کیسے اپنی زندگی کو جو ہے وہ کا پہیہ چلا سکیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی غلام کا کیریکٹر کتنا اسٹرانگ ہے، یہ چیز بھی بڑی ضروری تھی. اس میں ایک ہمیں ہسٹری میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون کا ایک غلام تھا، اس نے اس کو کہا کہ جب میں مر جاؤں گی نا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اور اس غلام نے اپنی اس مالکن کو مار دیا. تو یہ ہے حکمت دین کی. اب چونکہ اب الحمدللہ آپ سب قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو لوگ آپ سے اس طرح کے سوال کریں گے، تو پھر آپ کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو واضح پتا ہو کہ دین میں غلامی کے کانسیپٹ کو گریجولی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا. پھر یہ کہ جو مکاتبت خود سے کرنا چاہے کریں، اور پھر ان کو فری کر دیں. اب جب غلام سے کوئی آزاد ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ پردہ بھی اس طرح کیا جائے گا جیسے نارمل نامحرم سے کیا جاتا ہے. اور اب اس کی ہر جو معاشرے کے اندر اس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ اب ایک آزاد انسان جیسی ہو جائیں گی. یہ اس دور کی بات تھی، اور یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پیچھے جب ہم بات کر رہے تھے اس کی زنا سے ریلیٹڈ اور نظروں کی حفاظت سے ریلیٹڈ، تو اس میں ایک ایسپیکٹ ہم نے وہ ڈسکس کرنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، ایک مخنث کے بارے میں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو ان کی ٹرانسجینڈرز کے بارے میں بڑی کم اویئرنیس ہے. یا تو ہمارے معاشرے میں ان کو برا سلوک کیا جاتا ہے، یا پھر خدا نہ خواستہ لوگ ان کو اپنی سیکشل ڈیزائرز کو پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج کل کے دور کی بات ہو رہی ہے. مدینہ میں ایک مخنث جو تھا وہ رہتا تھا، اور وہ صحابیات کے گھروں میں آتا جاتا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آتا جاتا تھا. ایک دفعہ ام سلمہ کے بھائی سے وہ باتیں کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود تھے. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک قبیلے کے سردار اور اس کی بیٹی بادیاں کی بڑی اس کے جسم کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی بیوٹی کی باتیں کرنی شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے تھے، اور آپ نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی آنکھیں اس عورت پر گاڑ ہی تھی. پھر اس مخنث کو وہاں سے نکلوا دیا گیا اور اس کو دور بھیج دیا گیا. اور آئندہ کے لیے یہ جو ہے رولز بنا دیے گئے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں بیسیکلی ٹرانسجینڈر. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر فیمیل کوالٹی زیادہ ہوتی ہے، فیمیل، ان کو پیریڈز بھی ہوتے ہیں، ان کے ہارمونز فیمیل سائٹ پہ زیادہ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو مکس ہوتے ہیں، پھر چیک کیا جائے گا جس کے اندر میل ہارمونز زیادہ ہوں گے اور میل اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوں گی، تو ایسے شخص سے بھی پردہ کیا جائے. کیونکہ یہ ہم پردے کے احکامات کے بارے میں بات چکے کر رہے تھے نا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ ہمیں جاننا چاہیے. کیونکہ آج کل کے دور میں یہ کنفیوژن اور کریٹ کی گئی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں کام کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے، مگر وہ سیگریگیٹڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جیسے وہ آپ نے اس دن واقعہ مینشن کیا نا ہمیں، ایک ادھر کا پارلر کا، کہ وہاں پر وہ باقاعدہ سروسز دے رہا تھا. ٹھیک ہے. اب واللہ عالم اس کے اندر میل کوالٹی زیادہ ہے یا فیمیل جینڈر اس کا زیادہ ہے. اب وہ پارلر والوں نے اس کو ہائر کیا، اب وہ تو دھڑا دھڑ خواتین کو سروسز دے رہے ہیں اس نام پہ کہ وہ تو ٹرانسجینڈر ہے. تو اس لیے ہماری اپنی پرسنل اویئرنیس بے حد ضروری ہے. ہمیں پتا ہوگا تو ہی پھر ہم اس چیز سے بھی بچ پائیں گے نا. اچھا، پیچھے ایک دو اور باتیں امپورٹنٹ ہم نے کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور اور جیٹ کو تو موت کہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے بھی پردہ کرنا ہے، بلا وجہ کے ان سے مذاق کرنے اور بلا وجہ کا فرینک ہونا، یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کہ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 35 کرنے والے ہیں، جو کہ بہت بہت خوبصورت ایک تو آیا قرآن کی، اور اس سورہ کا جس کو کہتے ہیں کرکس ہے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے پیچھے جتنی باتیں رہ گئیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو وائنڈ اپ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ان میں سے ایک ایسی عورتیں ہیں جو لباس پہن کر برہنہ ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے سر بختی اونٹنی کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے. یہ عورتیں جنت میں نہ تو جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو دور دور تک آتی ہے. یہ حدیث آپ کو بخاری اور مسلم میں
مل جائے گی. اور بالکل یہ حدیث ایسے لگ رہی ہے نا کہ ہمارے اس دور کی جیسے وہ عکاس ہے. ایسا ایسا فیشن کتنا آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ پکڑا ہوا ہے. اچھا جو وہ کرواتے بھی ہیں جن کو اسکارف پہناتے بھی ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ کہ ایکسٹرا بالوں کا ایک اونچا سا بنا کے وہ لگایا جاتا ہے. یہ بختی اونچنی کی اس کی ریفرنس دی گئی ہے نا, اور پھر اس کے اوپر اسکارف باندھا جاتا ہے. تو دیکھیں پھر وہی لیکنگ بکٹ والی بات ہو گئی, پردہ کیا بھی مگر غلط وے میں چلا گیا. اب وہ دور سے دیکھنے میں اٹریکٹیو بہت لگتا ہے نا, تو انشاءاللہ اس طرح کے پردے سے بھی ہم نے بچنا ہے. اور شیطان کا یہ کام ہے, سب سے پہلے اس نے جو گناہ کروایا تھا, ایک تو ڈس اوبیڈینس کروائی تھی, اور پھر لباس اتروا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور سب سے جو اگلا کام وہ کرتا ہے پہلے شرک کروانے کے بعد, وہ بے لباس کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اور لباس کا جو ہے امپورٹنٹ کانسیپٹ آتا ہے کہ شہرت اور تکبر کا لباس پہننا بھی ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے اچھے کپڑے ہوں, ہم اچھے نظر آئیں, ہم اچھا اسمیل کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایز فار ایز آپ کے اندر اس کا شو آف اور تکبر کا ایلیمنٹ نہ ہو جائے. تو ہم نے, چونکہ ہمیں بھی خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے نا, اچھے کپڑے ہوں, مہنگے کپڑے ہوں, خوبصورت کپڑے ہوں, ہماری کیپیسٹی کے حساب سے اچھے اسٹچ ہوئے ہوں, ان کے اندر میکسیمم زینت کا ہم اہتمام کرواتے ہیں, اسپیشلی کسی اوکیزن جیسے آگے عید آ رہی ہے, اسپیشلی اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. تو وہ پہننا جائز ہے, مگر وہ پہن کر دوسروں کو لک ڈاؤن کرنا, کسی کا مذاق اڑانا. محفلوں میں خواتین کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا کہ اچھا آپ نے تو 2 سال پرانا سوٹ پہنا ہے, یہ تو اس برانڈ کا ہے. وہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ شو کروا رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ لیٹسٹ کپڑے آپ کے پاس ہیں, ہو سکتا ہے وہ نہ افورڈ کرتا ہوں, انہوں نے سیل میں سے خرید لیں, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک, تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرت کا لباس پہننے والے کو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہنائیں گے. تو ایسا لباس جس کو پہننے کے بعد آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں, اس لباس کا بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے آخرت میں, الٹا وہ ہمارے لیے وبال جان بننے والا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو کہ ہم خواتین کو زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناپسند فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوندنے والی اور گندوانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے, یعنی ٹیٹوئنگ, جو کہ خلق میں تبدیلی کا بنتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیفینس میں پہلے ایک تھا, اب 2-3 ہو گئے آؤٹلیٹس جو کہ یہاں پہ ٹیٹوئنگ کروائی جا رہی ہے, اور لوگ آرام سے کروا رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی. جبکہ یہ حرام ہے, حدیث کے اندر اس کے الفاظ حرام کے آتے ہیں, کیونکہ خلق میں تبدیلی ہو جاتی ہے. پلس یہ ہے کہ جو خود پروسیجر کروا کر دانتوں کے درمیان جو گیپ کرواتے ہیں, پرماننٹ چینج کرواتے ہیں, اس پہ بھی ایسی خواتین پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. پلس بال نوچنے والی, بال نچوانے والی, اس کے اندر آئی بروز آ جاتی ہیں صرف. ٹھیک ہے, باقی جسم کی آپ پاک صاف صفائی کر سکتے ہیں, آئی بروز جو ہیں ان کو اتروانا, ایسے خواتین پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے. پلس بالوں میں بال لگوانا, اس پر بھی سختی سے منع کیا گیا. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میری بچی ہے, وہ ینگ ہے, اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے اور اس کے بال سارے جھڑ گئے ہیں, تو کیا میں اس کو بال اس کے گنڈوا سکتی ہوں, یعنی اس طرح کے بال ہوں کہ بیچ میں ایکسٹینشنز ڈال دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے. جتنے بال ہیں, تھوڑے ہیں, زیادہ ہیں, فریزی ہیں, برے ہیں, ڈسکلرڈ ہیں, ویسے ایکسیپٹیبل ہیں لاکھوں. تو بالوں کے اندر بال, اور عموماً شادیوں میں یہ کام ہوتا ہے, جوڑے کے اندر ڈال لیتے ہیں ایکسٹینشن. اب تو اتنی ریئلسٹک ایکسٹینشن ملتی ہیں کہ وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا انسان کو. تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہے بات, کیونکہ یہ خواتین ریلیٹڈ ایشوز ہیں. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر ہم ایسی کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم اس سے بچ جائیں. پلس یہ آئی بروز کا اور آئی لیشز کا لگانا بھی اس کے اندر آتا ہے, کیونکہ بالوں کے اندر بال لگائے جاتے ہیں نا شادیوں پہ, بڑے آرام سے ہم یہ کام کروا لیتے ہیں. جی, ڈائی تو پرماننٹ چینج نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, ڈائی کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ آپ اپنے بالوں کو ڈائی کریں, کیونکہ آپ نے فرمایا یہود اور نصارہ اپنے بال جو ہے وہ نہیں رنگواتے, مگر اس کے لیے آپ نے بلیک کلر کا یوز نہیں کرا. آپ دیکھیں نا, ایک 70-80 سال کا بزرگ ہو اور اس نے جتنے بھی اس کے بال ہوں اس نے جیٹ بلیک جب کر دیے ہوں گے تو وہ اس کی ساری لک چینج ہو جائے گی.
تو اس کے لیے آپ ہلکا رنگ یوز کریں گے، براؤن کے شیڈز یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ مہندی کا کلر یوز کر سکتے ہیں، مگر بلیک کلر کسی بھی ایج میں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ینگ ایج ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کے بالوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، تو تب بھی جو ہے وہ آپ نے کلر اپنا جو بلیک نہیں کر سکتے، جیٹ بلیک کلر نہیں کر سکتے، باقی براؤن کے شیڈز کر سکتے ہیں۔ اور جس کا دل نہیں کرتا چینج کرنے کا وہ نہ بھی کرے، ڈزنٹ میٹر، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ کلر لگا کے اور اس کو جو ہے وہ ڈائی کر لیا جائے، مگر ناٹ ود اے ویری ڈارکر بلیک شیڈ، براؤن کے شیڈز کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ خلق میں تبدیلی میں آ جاتا ہے نا، شادیوں پہ ہماری کتنی کامن ہوتی ہے نا یہ پریکٹس، اور شادیوں پہ تو ہم بڑی خوشی سے لگواتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ پارلر والی کہتی ہے ابا جی میک اپ ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا آپ کا، ایسا ہے نا۔ اور آئی بروز والوں میں بھی بڑا بڑا مزہ آتا ہوتا ہے، آپ جب بھی جائیں نا اور آپ وہ پوچھیں کہ آپ آئی بروز میں کہتے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی خواتین پر جو کرواتی لو، آپ تو ڈراتی ہی بڑا ہے ہمیں، تو ڈرانے کی بات کہ یہ فیکٹ ہے، اس کو جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اتنی اچھی بات ہے، جتنا ٹائم لگا لیں گے آپ کی مرضی ہے، ہم سب کی مرضی ہے، رائٹ۔ اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی امپورٹنٹ اور خوبصورت آیا کی طرف۔ بیسیکلی یہ جو آیا نور ہے نا، نمبر 35، یہ پہلے 34 پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیکم تمہاری طرف آیات مبینات ایسی آیات جو کہ واضح ہیں، روشن ہیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ اور مثالیں ان لوگوں کی جو خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت، للمتقین کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو کہ دل کو نرم کر دے، جو کہ انسان کو اچھائی کی طرف موٹیویٹ کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جو کہ دلوں کو نرمی سے موڑ لینے والی۔ کسی کی بات کا اثر نہیں نہ ہوتا جب بچوں پر، کوئی پریشان نہ ہو، بچوں کو صرف کلام اللہ سے جوڑیں، کیونکہ یہ کلام اللہ کے اندر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوالٹی ڈال دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ کی جو عورتیں اور بچے تھے وہ چھپ چھپ کے جب قرآن سنا کرتے تھے تو وہ ان کے لیے بڑی پریشان کی کن سچویشن ہو گئی تھی کہ لوگ تو اس سے مرعوب ہو جائیں گے، تو اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ اور باقی اور بھی بہت سے صحابہ کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں اور ہم نے دیکھے، حضرت عمر کیسے اسلام لے کر آئے تھے، سورۃ طٰہٰ کی انہوں نے آیات سنی اور اس نے ان کو ٹرانسفارم کر دیا۔ ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتا کیونکہ ہماری لینگویج میں نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی لوگوں نے جب تک اس کو سیکھا نہیں تھا تب تک یہ دلوں کو چینج نہیں کرتا تھا۔ جب آپ رٹا پڑھ پڑھ کے یا طوطے کی طرح پڑھ پڑھ کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تب تک تو کوئی چینج نہیں آتا نا، چینج تو تبھی آتا ہے جب اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن کی آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 34 میں کہ یہ واضح روشن ہے، ان میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں کن لوگوں کے واقعات ہیں جو گزر چکے، کیوں ہیں ان کے واقعات؟ تاکہ ہم ان سے اپنے لیے لیسن لیں۔ عاد، سمود، فرعون، حامان، انبیاء علیہ السلام کے قصے، لوط علیہ السلام کا قصہ۔ اب اگر ہمیں لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں پتہ نہ ہوتا تو ہم کیسے سمجھ سکتے تھے کہ یہ اتنا پرانا مرض ہے LGBTQ والا، یہ تو شروع سے ہے۔ تو اس لیے یہ سب واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ٹرانسفارمیشن کے لیے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو سزائیں تھیں وہ بھی ان کو مینشن کر دی، اس لیے تاکہ انسان جو ہے وہ کانشیس ہو جائے کہ اچھا اگر انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا اور ان کو اس کے اتنے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑے، تو اگر آج ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے، رائٹ۔ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے قرآن مجید میں پچھلے واقعات قوموں کے لکھ دیے ہماری پڑھنے کے لیے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے گائیڈنس، کیونکہ بیسک انسان کی نیچر وہی ہے نا، وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں حالات، مگر بیسکس انسان کی وہی ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کر رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے آپ ہی کرتے رہیں۔ پچھلی قوموں والے کیا کہتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بس آپ کر رہے ہیں نا، یا بھی نکالو جی ان کو یہاں سے۔ ہماری فیملیز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، جو زیادہ نصیحت کی اور اچھی بات کرتے کہتے ہیں اس کو تو بھائی سائڈ پہ کرو نا، اس کے ساتھ نہیں ہم نے بیٹھنا شادی پہ کسی فنکشن پہ، یہ تو شروع ہی ہو جاتی ہے۔ تو بیسک تو انسان کی وہی ہے، اسی وجہ سے یہ ساری جو اگزامپلز ہیں،
چاہے وہ کئی ہزاروں سالوں سے پرانی ہے اور کئی سو سالوں سے پرانی ہے، مگر وہ آج کے دور پر بالکل ٹھیک اپلائی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب سے الحمدللہ ہم سورہ نور کو پڑھے، کوئی ایک ایسی بات ہے جو کہ آج کے دور میں نہ ہو. چاہے کسی ہم حدیث کا ریفرنس لے لیں، ابھی جو ہم حدیث کی بات کر رہے تھے گنوانے والی اور والیوں پر، تو آج 1400 سال پہلے کیا یہ اپلائی نہیں ہوتی ہماری زندگی میں؟ بالکل ہوتی. کیونکہ یہ آج کل کے دور کا فتنہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اٹس انف فار اس. ایسی بات نہیں ہے. ہم دین کی ٹوٹیلٹی میں سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم حدیث کو ساتھ نہ لے کے جائیں. آپ کو واقعہ افک سنایا گیا تھا قرآن میں، تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز تو نہیں آتی. کچھ آتا ہے اس میں ساری کہانی آتی کہ کیا ہوا تھا، حضرت عائشہ کیسے گئی تھی؟ یہ سارا آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ حدیث سے ملے گا. مگر آج کل کے دور میں ایک اور چیز بہت بڑا فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر غلط احادیث گھڑ کر ان کو اتنا زیادہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا، نیچے باقاعدہ بک کا نام اور نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. پہلے خالی حدیث لکھی ہوئی آ جاتی تھی تو بندہ کانشیس ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ تو ہمیں موضوع حدیث لگ رہی ہے، یہ جھوٹی لگ رہی ہے. تو یہ یہود نے بہت یہ کام کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں جو کہ، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایک عام عوام ہے اس کا سیکھنے کا میڈیم آج کل گوگل ہی ہے. گوگل کو ہی اپنا استاد بنایا ہوا نا، ذرا کوئی پرابلم ہوئی فٹافٹ گوگل کیا اور دیکھ لیا. تو اس پہ اتنی زیادہ کنفیوژن انہوں نے کریٹ کی ہے دین کے معاملے میں، اور خود سے احادیث گھڑ گھڑ کے ڈالی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ، اور آپ عموماً ایسی احادیث کو آپ کو ملیں گی جن میں ایفرٹ کم ہے اور ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اور لوگ اس کو اتنا دھڑا دھڑ بچے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یوتھ سے شیئر کر رہی ہوتی ہے کہ بس ہم یہ پڑھ لیں اور ہماری بخشش ہو جائے. تو اس پہ بھی ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثلو، مثال، نوری ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی کیا ہے؟ کمشکاتن، ایک تاک کے ہے، فیہا، اس میں، مصباح، چراغ ہے، المصباح، وہ چراغ، فی زجاجہ، شیشے کی قندیل میں ہے، جس کو آپ فانوس کہیں گے، شینڈلیر کہیں گے. الزجاجہ، تو وہ فانوس، کا انہا، گویا کہ وہ کیا ہے، کوکبن، ایک تارا ہے، دری، موتی، یو کدو، جیسا روشن کیا گیا ہے. تارا ایسا ہے جیسے ایک روشن موتی ہوتا ہے. من شجرت مبارکت، درخت سے مبارک، زیتون کے. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے اور نہ وہ مغربی ہے. یکادو، قریب ہے، زیتونہ، تیل اس کا، یدیعو، کہ وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل روشن ہو جائے اگر نہ چھوا ہو اس کو آگ نے. نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے. یہدی اللہ لنورہ، ہدایت دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں. من یشاء، اس کو اپنے پاس مارک کر لیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں ان لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کے چاہنے والے ہیں. آیت نمبر 35، آیا نور. اب بیسیکلی اس آیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرینڈ پرسنالٹی کا ورڈ تو خیر نہیں یوز کرنا چاہیے، اللہ کی بڑی بڑی ذات کا اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے. اب نور کی جو ہے وہ، نور کا ورڈ یہاں پر ایز اے مصدر استعمال ہوا ہے اور مبالغہ کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی خود بھی روشن ہے اور دوسرے کو بھی روشن کر رہا ہے. نور اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے. ذات، صفات، کلام، تمام چیزیں اللہ کی کیا ہے؟ نور. نور جو ہے نور حقیقی بھی ہے اور نور جو غیر مخلوق ہے. غیر مخلوق سے مراد ہے اللہ کی ذات. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک خاص دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں آپ کے چہرے کے نور سے پناہ لیتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں. اچھا، نور بامانی منور بھی ہے، یعنی روشن کرنے والا. حجاب ہوا نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور جو حجاب جو ہے وہ نور ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تھی. اٹ واز equal the size of a dot، بہت چھوٹی سی،
اور اس سے کیا ہوا تھا, پہاڑ جو تھا وہ دب گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ایسا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتا. تو قیامت والے دن آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا, تو قیامت والے دن کیا ہوگا, یعنی جنتی جو ہے وہ اپنے اللہ کو دیکھیں گے اور کئی سو سال تک دیکھتے چلے جائیں گے آؤٹ آف لو. تو تب اللہ پاک ان لوگوں کے اندر ایسی اسپیشل فیکلٹیز انسٹال کر دیں گے کہ انسان کیپیبل ہو جائے گا اپنے اللہ کو دیکھنے کی. ادروائز یہ کہنا کہ معراج کے واقعے پر, کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت پریولنٹ ہے کہ شعلہ بیانی کے نام پر علماء کرام کچھ یہ کہتے ہیں کہ معراج پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-to-1 بات ہوئی تھی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی آنکھ سے معراج کے واقعے پر نہیں دیکھا تھا. ایک حدیث کا مفہوم میں آتا ہے نا کہ اگر اس نور کو ایکسپوز کر دیا جائے تو وہ ساری کی ساری دنیا کو جو ہے وہ جلا کے رکھ دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس اینڈ رہنمائی ہے. اللہ پاک نے صرف انسان کو پیدا کر کے زمین پہ نہیں چھوڑ دیا, ہر طرح کی اس کے لیے ارینجمنٹ کیے, اس کو رزق دیا, اس کی تقدیر بنائی. آپ دیکھیں چھوٹی سی چونٹی کو اپنی جاب پتہ ہے, پتھر میں رہنے والا کیڑا. کبھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ گوگل پہ سرچ کریں, اتنا سخت پتھر اور اس کے اندر کیڑا رہتا ہے اور اس کو اس کی جاب پتہ ہے اور اس کو وہاں پر بھی اللہ پاک رزق پہنچا رہا ہے. اس کو بھی ضرور دیکھیے گا تبھی. پھر اور نور کی آگے پھر 2 ٹائپس ہیں, ایک نور مخلوق اور حسی اور مانوی. حسی وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, جیسے سورج کا نور ہمیں نظر آتا ہے, جیسے چاند کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے. دوسرا مانوی ہے, ستاروں کی, وہ بھی ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں. اگلا نور جو ہے وہ مانوی ہے, وہ نور ایمان ہے, نور علم ہے اور نور ہدایت ہے. اور یہ آسمان اور زمین ان سب کو بیسیکلی جو لائٹ اور نور آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب کیسے اس کو سمجھیں گے؟ بالکل ایسے جیسے آپ کے گھر میں ایک لیمپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا خوبصورت سا لیمپ ہے, اس کے اندر بلب لگا ہوا ہے. اب جو مرضی آپ اس کو کر لیں وہ ایسے آن نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو مین سوئچ میں پلگ ان نہیں کریں گے اور سوئچ آن نہیں کریں گے. آئی بات سمجھ؟ تو تبھی آن کریں گے تبھی وہ آن ہوگا نا. تو اسی طرح ہماری دنیا کا کوئی معاملہ ہو, ہمارے دین کا کوئی معاملہ ہو, ہماری لائف کا کوئی معاملہ ہو, جب تک گائیڈنس ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں لیں گے ہم اپنی زندگی میں روشنی پا ہی نہیں سکتے. ایک یہ اگزامپل کو سمجھیں آپ اس طرح سے. تو مین سورس آف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ از اللہ سبحانہ, کیونکہ ہر چیز کا علم کا جو منبع ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نور کی مثال جو مومن کے دل میں ہے, جس کے ذریعے وہ رہنمائی پاتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور کی ایک جھلک ہے وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اپنے دل کے اندر ملتی ہے. تو اس لیے کیا کہا جاتا ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا. ہم یہ دعا پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے دل کو نور سے بھر دیجئے, کیونکہ دل از دا سینٹر. دل میں خیالات ہیں, دل میں وساوس ہیں, دل میں گمان ہے یا دل میں بدگمانیاں ہیں. دل از دا سینٹر آف ایوری تھنگ. اگر دل کے اندر نور جائے گا تو ہی بینیفٹ دے گا, اور اگر دل کے اندر نہیں جائے گا تو اوپر اوپر سے جتنا مرضی پڑھتے چلے جائیں, جتنا مرضی ریسائٹ کرتے چلے جائیں قرآن, جب تک دل خالی نہیں ہے. کن چیزوں سے خالی نہیں ہے؟ دل کی اور بھی بیماریاں نا. ایک تو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں نا, کولیسٹرول, ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر یا اس طرح کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے بدگمانی دل کی بیماری ہے, نفاق دل کی بیماری ہے. نفاق جو ہے وہ اپنی جڑیں بنا لیتا ہے نا دل کے اندر, پھر دکھاوا, پھر تکبر بھی دل کے اندر اٹھتا ہے. اور ہدایت کا سینٹر بھی جو ہے نا وہ ہمارا دل ہے. ہم کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی. تو دل از دا سینٹرل پارٹ جس کے اندر ہماری ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہے, اور اگر دل ہمارا کریکٹ ہے تو سب چیزیں کریکٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اپنے دل کی طرف اور کہا تھا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اگر انسان کا دل کام نہیں کر رہا تو ختم, انسان تو فنش ہے نا پھر. تو سو از دا کیس اسپرچل سائٹ پر بھی, کہ اگر ہم اسپرچولی ہمارا دل مردہ ہے,
دل مر چکا ہے، دل کے اندر صرف دنیا کی محبت آ گئی ہے اور گناہوں کی سیاہی نے اس کو کالا کر کے رکھ دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھی سے اچھی، پیاری سے پیاری، خوبصورت سے خوبصورت اللہ کی آیات دل کے اندر اثر نہیں کریں گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو پیوریفائی کرنا ہے سب سے پہلے، تاکہ اللہ کا نور اس کے اندر پینیٹریٹ ہو سکے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین پر آپ جما دیجئے۔ اور دعائے نور جو ہم نے فرسٹ کلاس کے اندر پڑھی تھی، اس کو کوشش کرنا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ اللہ کا نور جو ہے وہ ہمارے دل میں، ہمارے جسم کے ہر ایک آرگن کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے۔ کیونکہ اس جو دنیا کے اندر ہمیں نور نظر آ رہا ہے نا، اس کو آپ پھر کنیکٹ کر لیں اس لیمپ کے ساتھ، اور لیمپ کو مین پاور کے ساتھ، جو ہمارے جو جتنا بھی نور ہم لے رہے ہیں، جیسے قرآن مجید کا نور لے رہے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لے رہے ہیں، اس کا اصل سورس جو ہے وہ علم کا منبع ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ۔ باقی تو سب ذرائع ہیں، آپ کے جتنے اسپیکرز ہیں، آپ کے جتنے ٹیچرز ہیں، وہ سب ذرائع ہیں۔ ایکچوئل جو نور ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو کہ دینے والا ہے۔ اب ہر کوئی نور اکٹھا کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق، ہر ایک کا پیمانہ فرق ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے برتن کا سائز فرق ہوتا ہے، کپ اور مگ میں فرق ہوتا ہے نا، ایم ایلز کا ڈفرنس ہوتا ہے۔ دل وہ نور سے بھرے گا جو کہ جتنا برائیوں سے خالی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، ختم ہوگی بلیکنس۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، دل پورا کا پورا جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ایسا بلیک ہو جاتا ہے کہ وہ پھر نور کو اپنے اندر آنے نہیں دیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، نور آئے گا بھی تو وہ اس سے ریفلیکٹ ہو کے آگے نکل جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا، پینیٹریٹ نہیں کرے گا۔ پینیٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ شبہات سے، شکوک سے، نفاق سے، بدگمانی سے، تعصبات سے بالکل پاک ہو۔ لا ریب فیہ، یاد کر لیں قرآن کا سٹارٹ، شک میں، جو شک میں ہوتا ہے نا، وہ دل بھی جو ہے نا ڈاواڈول ہوتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، شک میں نہیں پڑنا۔ اچھا، یہ ہو گیا نور۔ اب وہ نور کی کچھ پلیسمنٹ ہے، وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ وہ ایک طاق میں ہے، اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ نش بنی ہوتی ہے، پیچھے ہمارے بھی بنی ہوئی ہے نا، ایک نش ہے، اس کے اندر ایک سمجھیں وہ ہے لیمپ ہے، چراغ ہے، اور اس کے اندر وہ پڑا ہوا، پروٹیکٹڈ، اور اس کے اندر اس کی لائٹ ہے۔ اور یہ زجاجہ جو ہے وہ فانوس ہے، گویا کہ وہ تارا ہے موتی جیسا روشن۔ اب کیا ہے اس کو آپ اس طرح سے امیجن کریں گے جیسے ایک شینڈلیئر ہوتا ہے، شینڈلیئر کے اندر بلبز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بلبز جو ہیں موسٹلی دے آر سراؤنڈیڈ بائی اے شیشہ موسٹ آف دا ٹائم۔ اگر پورے نہیں بھی تو کہیں نہ کہیں شیشوں کے ساتھ انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے روشنی جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پھیل جاتی ہے، اور وہ اونچی جگہ پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور ہے، اونچی جگہ پر ہے، اور پھر کیا کرتی ہے کہ جب جو جتنی اونچی جگہ اور اچھی جگہ پر لائٹ لگی ہوتی ہے، اتنے اچھے طریقے سے وہ لائٹ پورے کمرے میں ٹریول کرتی ہے، پھیلتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں لائٹیں زمین پہ نہیں لگاتے، کہاں لگاتے ہیں؟ ہمیشہ اوپر لگاتے ہیں۔ جو زمین پہ لگی ہوئی ہوگی وہ تو لائٹ ہی نہیں دے گی، وہ تو دب جائے گی وہاں پر، رائٹ؟ تو یہاں پر اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے کہ وہ شیشے کی قندیل میں ایک چراغ ہے، اور وہ روشن ہے، اور وہ فانوس کے اندر ہے، اور وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی موتی جو ہے وہ روشن ہو۔ اچھا، اب یہ جو چراغ کے اندر تیل آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہے مبارکتن زیتونتن، مبارک درخت سے، یعنی زیتون کے درخت سے، وہ کہ جو کے اندر جو آئل ملتا ہے اس سے کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے۔ زیتون کا درخت جو ہے وہ بہت بابرکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بابرکت درخت ہے، اس کا پھل کھاؤ اور لگاؤ، یعنی اس کا آئل جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ جوائنٹس کی پرابلم کے لیے بہترین ہے، اور جو اس کا فروٹ ہے یعنی جو زیتون ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ بہترین سالن ہے، بہترین فوڈ ہے۔
جلدی سے ایک ریسیپی بھی بتا دیتی ہوں, بڑی بینیفیشل ہے. باہر بہت زیادہ سرو ہوتی ہے. اس میں آپ نے اچھا خالص 2 ٹی اسپون لے لیجئے اپنا زیتون کا تیل. اس میں 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی پیپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, جو کم تیز ہو, زیادہ تیز نہ ہو. اور اس کو آپ اپنی روٹی کے ساتھ یا اپنی بریڈ کے ساتھ کھا کے دیکھیں. ایکسلنٹ فوڈ. کھاتی ہیں آپ؟ ویری گڈ. ایکسلنٹ فوڈ ہے یہ. فل آف انرجی, فل آف پاور. کیونکہ یہ واحد ایسا آئل ہے جس میں نہ تو کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے, الٹا یہ آپ کے ہارٹ کو طاقت دیتا ہے. اب ہم تھوڑے سے آلوز کے نیوٹریشنل بینیفٹس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اگتا نہیں ہے تو ہم اتنے اس کے ساتھ اویئر نہیں ہیں. جبکہ الحمدللہ بلوچستان میں اگایا جا رہا ہے کچھ جگہوں پر, چکوال میں ماشاءاللہ اگایا رہی ہے الحمدللہ. تو یہ جیسے جیسے پھر کامن ہوگا تو ہمیں اس کے بینیفٹس بھی پتہ چلے. وائٹامن ای سے بھرپور ہے یہ. کولیسٹرول کو آپ کے کنٹرول کرتا ہے, ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, جوائنٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس میں زیرو کولیسٹرول, کوئی کولیسٹرول نہیں. تو یہ ہر وہ شخص جو کسی بھی طریقے سے ہارٹ کے کسی ایشو کا شکار ہے یا ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے تو وہ کمفرٹیبل ہو کر اس کو لے سکتے ہیں. ہم لوگ دیسی گھی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نا, تو اس کے ہیلتھ بینیفٹس اس سے زیادہ ہیں. تمام امپورٹنٹ امائنو ایسڈ اس کے اندر موجود ہے, اسینشیل نیوٹریشن اس کے اندر موجود ہے. پلس یہ ہے کہ آپ کی اوور آل باڈی کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بہترین ہے. آپ اس کو اسکن پہ لگائیں, جوائنٹس کے ایشوز ہیں آپ اپنے اسکیلپ پہ لگائیں, ہیئر فال کا ایشو ہے یا ڈینڈرف کا ایشو ہے, کوئی ایشو ہے اس کے اندر آپ اس کے فروٹ کو کھائیں بھی اور لگائیں بھی. یہ انشاءاللہ آپ کو ہر طریقے سے بینیفٹ دے گا. تو اسی لیے یہ مبارک درخت ہے. ہاں جی, اور پھر اگلی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو آپ پکا نہیں سکتے, کیونکہ اس کا برننگ جو فلیم ہے وہ ہے نا, وہ جلدی یہ ویسٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر جتنا نیوٹریشن ہے, جو نیوٹریشن ہے اس کا, وہ ویسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. ایک تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ جو پکانے والا ہے نا, اس کو آپ لو فلیم پہ وارم کر سکتے ہیں. یعنی جیسے ہمارے دیسی کھانے بھن بھن کے بنتے ہیں نا, اس کے اندر پھر اس کی وہ نیوٹریشن نہیں رہے گی. اور کئی دفعہ یہ جو ہے الٹا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو بہت زیادہ پکا دیں گے. بیسیکلی اس کا یوز ہم رکھیں اپنی ڈریسنگز پر, جیسے سیلڈز میں ہے, کھانا بنا کے بھی اوپر ڈال لیں, اور یا پھر اس کو اپنی روٹی پہ لگا دیں. اتنا خوبصورت سا اس کا فلیور ہے اور ٹیسٹ بھی اتنا اچھا ہے. اور پھر وہی بات, اس کو ایز اے میڈیسن یوز کر رہے ہیں نا ہم اس کو ذائقے کے لیے نہیں یوز کر رہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں صرف ذائقے کے لیے, نیوٹریشن کو نہیں دیکھتے. تو اس کو ہم استعمال کریں اپنی روٹین کے اندر. اچھا, اس کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آتی ہے کہ جو زیتون کا درخت ہے اس کی کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی. چاہے اس کا سٹیم ہے, چاہے اس کے پتے ہیں, اس کا پکائبہ بنتا ہے. پھر اس کا فروٹ تو ہے ہی فائدہ مند, اس کی برانچز ہیں, اس کی روٹس ہیں, ہر چیز. ایون جب اس کو جلایا بھی جاتا ہے نا, تو ٹرکی میں پہلے, کافی سال پہلے کی بات ہے, کہ وہاں پر وہ اس کو جلا کے, اور انہوں نے اپنے کچھ کمروں کا طریقہ کار اس طرح کا بنایا ہوا تھا, اس کی ایلیویشن اس طرح سے کی ہوئی تھی کہ وہ جب جلتا تھا تو اس کا دھواں جو ہے نا وہ ایک طرف اکٹھا ہو جاتا تھا, اور پھر وہ اس دھوئیں کو اکٹھا کر کے اور اس کو استعمال کرتے تھے ایز این انک. وہ سالیڈیفائی ہو جاتا تھا اور اس کو ایز این انک یوز کیا جاتا. تو یہ اس لیے اس کو مبارک کہا گیا. جب قرآن میں کسی چیز کو مبارک کہہ دیا گیا, اور آپ دیکھیں اس کی قسم بھی آتی ہے, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, جس چیز کی قسم کھا لی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, تو پھر اس کے تو ہیلتھ بینیفٹس کا کیا ہی کہنا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے تو چند چیزیں پڑھی نا, ابھی سائنس اس میں مزید ریسرچ کرے گی, اور جیسے جیسے ریسرچ کرتی چلی جائے گی اور انفارمیشن اس کے بارے میں ہمیں ملتی جائے گی. تو یہ واحد ایسا درخت ہے جس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. اچھا, اور یہ نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے. اب یہ کہاں پر اگتا ہے؟ یہ زیادہ نہ بہت ویسٹ کی طرف اگتا ہے نہ بہت ایسٹ کی طرف, یہ سینٹرل مڈل پلیسز میں اگتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ شام میں بہترین پیداوار ہوتی ہے اس کی, اور فلسطین میں بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے, مگر وہاں پر تو جو آج کل حالات ہیں وہ سب سے ہم واقف ہیں, بہت سخت ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. اللہ پاک ہمارے بہن بھائیوں کو بچائے اس پریشانی کے وقت میں, اور ان کی خاص مدد کرے. اچھا, اور اس کا تیل جو ہے وہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. یہ ہر طرح سے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آگ لگائی جائے تو وہ آگ پکڑتے ہیں, جبکہ زیتون کا تیل ایسا ہوتا ہے اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے نا, جب آپ اس کو کسی برتن میں نکال کے دیکھیں گے تو اس کا کلر ہی بڑا لائٹ اور بڑا روشن سا ہوتا ہے, بلیک کی طرف نہیں ہوتا.
वाइट की तरफ भी नहीं होता, खूबसूरत सा गोल्डनिश सा कलर होता है इसका, चमकीला और लाइट। तो ये क्या, ये सब हमें बताया जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर की मिसालों के जरिए। और करीब है तेल इसका कि रोशन हो जाए, अगर ना भी छुए उसको आग, चाहे उसको आग ना भी पकड़े, वो अपने अंदर इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा रोशनी रखता है। नूरुन अला नूर, नूर है ऊपर नूर के। हिदायत देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नूर की तरफ जिसको वो चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिसके साथ खास करम नवाजी होती है, जिस पर खास उसका रहम होता है। और किसको मिलती है हिदायत? जो हिदायत तलब करता है, जो उसके लिए एफर्ट करता है, जो उसके लिए कोशिश करता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गाइडेंस मांगता है। जो कह देता है ना कि जो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या करना है, हमें तो बहुत कुछ आता है, हम तो पिछले 25 सालों से सीख रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। तो ऐसी जब माइंड सेट हो जाता है ना इंसान का, तो ऐसे शख्स से हिदायत जो है ना उसकी रोशनी छीन ली जाती है, उसको उस तरह से हाइट पर नहीं जाता। तो इसलिए इसमें हमारे लिए भी लेसन है कि हमेशा अपने दिल को, जैसे हमने बुराइयों से खाली करना है, वैसे अहकामात से के लिए भी अपने आप को खाली रखना। जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात आ गए हैं, तो हमने अपनी अक्ल, फहम, सोच को जो है वो पीछे कर देना। हमें समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल लग रहे हैं, नहीं लग रहे, हमारी पसंद नापसंद पीछे। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, तो हमारा ओपिनियन कोई मैटर ही नहीं करते। अब हमें कोई अपनी सारी बातों को पीछे कर देना होगा। अच्छा, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, वही जो है दीन इस्लाम जो है वो भी क्या है, वो भी नूर है। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत यानी हिकमत के साथ अल्लाह पाक जिसको चाहेंगे ये अता कर देंगे। अच्छा, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के हक में बुरा भी चाह सकते हैं? नहीं। अल्लाह ताला सबके अंदर, अल्लाह पाक ने हर एक इंसान को फितरत पे पैदा किया है, चाहे वो किसी मुस्लिम घर में पैदा हो, चाहे वो किसी नॉन मुस्लिम घर में पैदा हो। बेसिक सबकी ठीक है, पर होता क्या है, माहौल की खराबी फितरत को खराब कर देती है। और नूर तक इंसान की फिर गाइडेंस नहीं हो सकती। तो अगर इंसान के अंदर मीजान जो लगा हुआ है, हमारा जमीर हमें मुलामत देता है ना, कुछ गलत हो जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या चीज है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिट करके भेजा हमारे अंदर। और फिर वो याद कर लें, हिदायत का पायलट फ्लेम हम सबके अंदर अल्लाह पाक ने वो फिट करके भेजा। अब होता क्या है कि जब इंसान अल्लाह के करीब रहता है दुनिया में रह के, तो उस फ्लेम को मजीद फ्यूल मिलता रहता है और वो बढ़ता रहता है। अगर हम वही इलाही के साथ खुद को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आहिस्ता 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 वक्त गुजरने के साथ साथ वो फ्लेम जो है वो कम होता 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 बुझ के खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, अल्लाह का कलाम, हिदायत, दीन, दुआएं मुश्किल लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब उनसे कुरान की बात की जाती है तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बड़ा मुश्किल है, हमें तो याद ही नहीं होता, हमसे तो पढ़ा ही नहीं जाता। भाई दुआएं, इतनी दुआएं आप पढ़ते रहते हैं, कैसे कर लेते हैं? उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि उन्होंने जो अपनी मेन सप्लाई थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर की, उसको अपने साथ डिस्कनेक्ट कर दिया। कैसे किया? वही बात, बुरा माहौल, बुरी कंपनी, हम्म? और ऐसा इल्म सीखने लग गए जिसके अंदर अल्लाह का कोई जिक्र ही नहीं, जिसमें अल्लाह पाक की कोई बात ही नहीं की हमने। जबकि आप दुनिया का कोई भी इल्म उठा के देख लें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, सबकी असल और बेस क्या है? कुरान मजीद। आप कुरान के अंदर हर तरह की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इंसान की तख्लीक से लेकर आसमान और जमीन की पैदाइश तक, हर चीज आपको कहाँ से गाइडेंस मिल रही है? कुरान से मिल रहा है। अच्छा, अगर नियत होगी तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का इल्म और नूर हमारे अंदर जरूर पेनिट्रेट करेगा। अच्छा, हर एक का फिर अपना मीजान है ना उस पेनिट्रेशन को लेने का, कोई कितना ले लेगा, कोई कितना ले लेगा, हर इंसान अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ बनाया है। तो हमारा काम क्या है कि हमने किसी को जज नहीं करना, ये हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ अपनी सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ करेक्शन करनी है, जिसको हम तस्किया कहते हैं। कुरान में बारहा ये चीज आती है कि अपने आप को सेल्फ करेक्ट करना है। फिर हर चीज के गैब हो या हाजिर हो, सबका जानने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। और इस आयत के थ्रू हमें ये पता चला कि जो नूर की मंबा है, जो इल्म और नॉलेज का मंबा है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। और उसके जरिए जो इंसान को गाइडेंस मिलेगी वो अल्टीमेट होगी। हमने मुख्तलिफ अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह
پارا 5 تک ہم نے پڑھ لیے، اور جب ہم نے ان کو جانچا تو ہمیں پتا چلا کہ ہماری پریکٹسز میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، مگر وہ بہترین ہے. چاہے وہ قصاص کا معاملہ ہے، چاہے وہ چوری کا معاملہ ہے، چاہے وہ زنا کی سزا ہے. اب آپ اس کو ریکال کر لیں پہلی آیت سے سورہ نور کی، سورۃ انزلناها وفرضناها، اور اس کے بعد زنا کے احکامات آئے، پردے کے احکامات آئے، اور اینڈ تک انشاءاللہ ہمیں جتنے بھی احکامات آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کوئی انسان یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا ذات ہے جس نے ہماری انیٹمی اور ہماری سائیکالوجی کو اتنے اچھے طریقے سے اللہ پاک سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہترین اصول دیے ہیں جس کی بیس پر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب مومن کا دل جو ہوتا ہے نا، اب اس کو اگلا کمپیئر کریں گے کیونکہ یہ کمپاؤنڈ اگزامپل ہے، اس کی ایک سے زیادہ آپ کو جو ہے کونوٹیشنز اور ایکسپلینیشنز ملیں گی. اب اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ایک مومن کے دل کے ساتھ، بالکل جیسے زجاجہ ایک چراغ نش کے اندر ہے، بالکل اسی طرح مومن کا دل جو ہے وہ سینے میں پروٹیکٹڈ ہے. مشکات جو ہے وہ اس کا سینہ ہے، چراغ، اور اس کو سینے کے اندر جو ہے وہ روشن ہے. اب جتنی زیادہ اس کے اندر روشنی ہے اتنا زیادہ وہ خود بھی بینیفیشل ہے اور دوسروں کو بھی بینیفٹ دے رہا ہے. کہ جیسے جیسے اللہ کا علم، اللہ کا نور اس کے اندر آ رہا ہے، ویسے ویسے اس کا سینہ یعنی وہ طاق جو ہے وہ روشنی سے بھر رہا ہے، اور اس کا فائدہ پورے ماحول کو مل رہا ہے. چاہے قرآن کا علم ہے وہ بھی روشنی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے وہ بھی روشنی ہے، چاہے دعائیں ہیں وہ بھی نور ہے. ایمان کو علم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اب خالی ایمان کے ساتھ جو روشنی ہے تو صحیح وہاں پر، مگر وہ بڑھے گی نہیں. اٹ ول ریمین دیئر، چھوٹی سی وہیں پہ وہ ٹمٹماتی رہے گی. وہ روشنی بڑھے گی جب اس کے اندر علم انٹر ہوگا، اور پھر اس سے کیا ہوگا، جیسے جیسے علم آتا جائے گا وہ نور ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، اندر سے بھی روشن اور پھر اس سے پورا انوائرمنٹ بھی روشن ہوگا. اس کو اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کریں جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ جب ایک پازیٹیو انسان ایک محفل میں آ کے بیٹھتا ہے تو اس کا ایک پازیٹیو اورا ہوتا ہے، اس میں سے پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں. تو یہ اللہ کا نور ہوتا ہے، بیسیکلی یہ اس کا علم ہوتا ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس دل کے اندر اللہ کا نور اور اس کا علم چلا جائے اور اس کا امپیکٹ واپس تک نہ آئے، باہر تک نہ آئے. اور ایمان جو ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ گٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. کم کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے نور سے دور ہو جاتے ہیں. اور زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، قرآن زیادہ سیکھنے لگ جاتے ہیں. پھر ہماری ساری روٹین، ہمارا ٹائم ٹیبل، جیسے الحمدللہ آج کل ہماری بھاگ دوڑ ہے نا، فجر کی نماز پڑھ لیں، اسکار کر لیں، استغفار کر لیں، گھر کا تھوڑا تھوڑا سا کام کرتے ہیں آج کل ہم. یہ ایک نماز پڑھ لیں، اب پھر ذکر کر لیں، اب قرآن کر لیں، اب قرآن کی کلاس پہ چلے جائیں، تراویح پہ چلے جائیں، پھر کچھ پڑھ لیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ ہمارے نور کے کو بڑھانے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں کچھ باتیں بھول جاتا ہوں، تو آپ مجھے نصیحت کریں کہ میں کیا کروں. اتنے بڑے اسکالر ہیں، اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا نصیحت کی ان کے ٹیچر نے انہیں، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علم نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں ملتا. بالکل اس چیز وہی بات آ گئی کہ جتنا بلیکنس کی طرف ہوگا ہارٹ، اس کے اندر نور نہیں، وہ کیونکہ وہ لائٹ ہے نا، وہ لائٹ اس کے اندر انٹر نہیں ہوگی پھر. تو ہدایت کے لیے اپنے اندر طلب ہونی چاہیے. جس بھی سٹیج پہ چلے گئے ہیں، کس ایج گروپ میں چلے گئے ہیں، جتنے سالوں سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عموماً کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ایک اسپیسیفک ایج پہ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں نے تو اتنے سال کلاس اٹینڈ کر لی، مجھے تو سب کچھ آتا. یہ شیطان کا تکبر ہے. ہمیشہ جب بھی پڑھنے بیٹھیں، کچھ سیکھنے بیٹھیں، پچھلے سارے کانسیپٹس پیچھے رکھیں اور خالی دل اور خالی دماغ کے ساتھ بیٹھیں. آپ دیکھیے گا آپ کو اس چیز کا اتنا بینیفٹ ہوگا. کبھی یہ نہ کہے انسان کہ مجھے بہت علم آتا ہے، کیونکہ یہ چیز کس نے کی تھی؟ یہ شیطانی کام ہے. شیطان نے کہا تھا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ چیز نہیں کبھی انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر آنے دینی، اور ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ طلب کے لیے اپنے آپ کا جو ہمارا مین کنیکشن ہے اس کے ساتھ جڑے رکھنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید اور پھر احادیث رسول ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، پھر صحابہ کی لائف ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کی لائف ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے پھر؟
بہت زیادہ پڑھنے کی طرف اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں. کوئی دن اپنے آپ کو ہم نے ٹارگٹ دینا ہے انشاءاللہ، رمضان کے علاوہ بھی کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن میں کوئی نئی بات پڑھ سیکھ کے اٹھوں. انشاءاللہ 24 آورز اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے، کیونکہ اس کا پھر بینیفٹ ہوگا. اس کا ایک بینیفٹ یہی ہوگا کہ پھر ہمیں جو مین سورس ہے نا آف نالج، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اس کے ساتھ جو ہے ہم کنیکٹڈ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے اس کا تو احاطہ ہی نہیں کوئی کر سکتا. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جو کہ یہ کہے کہ مجھے اللہ سارا کا سارا مجھے علم آ دے. جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں نا، جو انہوں نے پوری پوری اپنی زندگیاں اسلام کے لیے صرف کی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی کچھ بھی نہیں آتا، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم طالب علم ہیں. وقت کے بڑے سے بڑے امام بھی کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ لا ادری، ہمیں نہیں پتا، جتنا زیادہ علم کے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے. اچھا، پھر اللہ کے علم کے ساتھ جب تک خود کو کنیکٹ نہیں کریں گے وہی الہی قرآن مجید، تو تب تک کیا ہے کہ دنیا کا علم جتنا مرضی لے لیں، چاہے ڈبل پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے ڈبل اسپیشلائزیشن کر لیں، چاہے ماسٹرز کے ہمارے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اگر اللہ کی کتاب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ایکچوئل میں ہم لا علم ہیں. we have nothing with us. بالکل اسی طرح ہی جیسے بظاہر جسم جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے اوپر جتنی آپ نے محنت کی ہو، اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اس کو ہیلتھی رکھنے کے لیے، اوپر سے دکھانے کے لیے، اگر اندر سے ہیلتھ نہیں ہے، ہڈیاں بھربری ہیں، ایچ بی لیول لو ہے، تو ایسے جسم کا کیا کرنا؟ وہ ظاہر میں تو اچھا نظر آ رہا ہے، اندر سے وہ انتہائی ویک ہے. اور اسی طرح ہی دل کی اندھیرا، اگر اس کے اندر علم کی روشنی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس دل کا. پھر اس کے اندر اندھیرے ہیں، یا تو روشنی میں ہیں ہم یا پھر ہم اندھیروں میں ہیں. دیر از نو مڈ وے دین. تو اصل ان پڑھ وہ ہے جس نے کلام الہی کو نہیں سیکھا اور وہ نور الہی سے بے خبر ہے، کیونکہ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. تو دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ، ابھی دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، آخرت یا قرآن کی تو بات ہی نہیں کر رہے، تو دنیا کا بھی کوئی سائنٹسٹ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کے اندر جتنا علم اتارا گیا ہے مجھے سارا آتا ہے. کوئی کہہ سکتا؟ اب آپ دیکھتے ہیں ہر ایک فیلڈ کے اسپیشلائزیشنز ہیں. آپ ایک ڈاکٹر پہ چلے جائیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، پہلے تو وہ ڈھیر ڈھیر ٹیسٹ کروائے گا، پھر وہ کہے گا نہیں آپ یورولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، نہیں اب آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس چلے جائیں، نہیں آپ فزیشین کے پاس چلے جائیں. ہو گئے نا الگ الگ ڈپارٹمنٹ. اسکن والے کو نہیں پتا کہ ہارٹ میں کیا ایشو چل رہا ہے، ڈرمیٹالوجی والے کو نہیں پتا چلتا، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہ جاننا بھی نہیں چاہتے. تو انسان کی ڈگریز اور تجربات تو اتنے کم ہیں. ایم بی بی ایس کرنے کے لیے کتنی پڑھائی کرتے ہیں بچے، کتنے سال دن رات صبح شام، اور پھر بھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی اپنی فیلڈز میں جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ ایریا کو پکڑ لیتے ہیں جس کے اندر بس وہ پوری زندگی پھر اسی میں کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہر دن ایک نئی ریسرچ ہوتی ہے اور ہر دن نئی باتیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی تک جو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پوری ہیومن باڈی کو جو ہے ایکسپلور نہیں کر پائے ہم، ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، اور کئی دفعہ اتنے ویئرڈ طریقے سے باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی. اکثر ہم کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہمارا یہ فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوا، باڈی نے ایسا ڈفرینٹ قسم کا ریئیکٹ کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اس دوائی کو اس طرح سے ریئیکٹ کرے گی. کہتے ہیں نا فلاں دوائی نہیں سوٹ کرتی مجھے، فلاں ٹیبلٹ مجھے سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہیومن باڈی کے اندر ڈائیورسٹی اتنی ہے. تو اگر ہم دنیا کا علم ہی کمپلیٹ نہیں لے سکتے تو پھر کلام الہی کے ساتھ ہمیں کتنا زیادہ پھر جڑنے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سیکھیں. اور اللہ پاک نے بہت زیادہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ویرائٹی پیدا کی ہے. جیسے اب سمندر کی اگر آپ مخلوق کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آگے ایک ریفرنس آئے گا آیت میں، اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہر دن 4 سے 5 نئی اسپیشیز آف فش جو ہے وہ ایکسپلور ہوتی ہیں، 4 سے 5 ہر دن. پھر جو امیزون کے یا برازیل، ایون امیزون کے جو جنگلات ہیں وہاں پر جو پائی گئی مخلوق ہے وہ بھی ابھی تک سائنس اس کو نہیں ایکسپلور کر پائے. یہ دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کا علم اور نور کیا ہوگا؟ سورہ کہف میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہ اگر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اتنی ہیں کہ اگر سارے سمندر بھی رب کی باتیں لکھنے کے لیے انک بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. اور ہمارا زمین کا 70% آف دا لینڈ از واٹر، تو 70%. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہو، اتنی ہی انک اور آ جائے، 70+70 140، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو اتنا بڑا جو ہے اور اتنا وسیع جو ہے وہ علم ہے. سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا پھر؟ حضرت خضر علیہ السلام کی ان کے ساتھ ملاقات کروائی، اور لاسٹ ایئر ماشاء اللہ ان ڈیپتھ ہم نے اس چیز کو پڑھا اور سمجھا تھا. تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اور علم کا منبع کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. ہر ایک چیز کو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے، ایک تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی آج کے دور میں روشن خیال ان کو سمجھا جاتا ہے جو قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں. جبکہ قرآن جو ہے آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے سمجھیں گے، آپ کو اپنے اندر انتہائی پازیٹیو چینجز فیل ہوتے ہیں. آپ کو قرآن ہر طرف جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ افلا یتدبرون، افلا یعقلون، غور و فکر کریں. چاہے وہ کائنات کے اندر بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ سمندر ہیں، چاہے وہ مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہے، انسانوں کے دل ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کی طرف صرف قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو آپ کو انوائٹ کرتی ہے کہ آپ کیا کریں؟ غور و فکر کر لیں. چونکہ ہم نے اس کو ہدایت کی کتاب لے کے سمجھا ہی نہیں، چونکہ ہم نے اس کو صرف مردوں پہ پڑھنے والی کتاب بنا کر کور کر کر وہ اوپر کہیں کر کے چھپا کے رکھ دیا، اچھے اچھے جزدانوں میں کور کر کے، تو ہم نے اس کا پھر بینیفٹ نہیں لیا. تو جب سے الحمدللہ ہم قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کے تمام میٹرز ایک طرف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ایک طرف، اور ہر چیز کا، ہر علم کا بیس، منبع اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ قرآن مجید. اور اس کے تھرو ہی جو ہے وہ تمام اسکالرز نے، جنہوں نے بھی، چاہے وہ سائنس کا شعبہ تھا، چاہے وہ لٹریچر کا معاملہ تھا، چاہے وہ انیٹمی تھی، چاہے وہ ایسٹرولوجی تھی، اس سب کی بیس جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. کیونکہ قرآن آپ کو ان سب چیزوں پر غور کرنے کا کہا ہے. اور اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ سب کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. اب مسخر کے اندر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک 3 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ ایک گائے کو رسی سے پکڑ کے ایک سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. کتنا، ایک 3 سال 4 سال کا بچہ اور ایک اتنی ہیوج گائے، کیسے یہ اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر لیا. اور پھر آرام سے جاتے ہیں، ان کا دودھ نکال لیتے ہیں. کبھی نہیں سنا کسی نے، کسی گائے نے کسی بندے کو مار دیا کہ وہ اس کا دودھ لینے گیا تھا. نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم اس کے بینیفٹس کو استعمال کریں، ان کو یوز کریں، اور اپنے لیے آگے ہم آسانیاں پیدا کریں. اور پھر ہم نے جیسے پڑھا آیت الکرسی کے اندر، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا تو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں، ہم اگر اپنے جسم پر ہی غور کریں نا، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے جسم میں سیلز کتنے، پتا نہیں پتا. اچھا، پھر آپ کو پتا ہے جو سنو گرتی ہے نا، اس کا جو ایک ایک فلیک گرتا ہے نا، ہر فلیک کا جو ڈیزائن ہے نا وہ فرق ہوتا ہے. ہمیں پتا تھا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح جب آپ ایک آنسو گرتا ہے، اگر آپ اس کو مائکروسکوپ کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں تو اس کے اندر کیمیکل کمپوزیشن اور اس کی لک ہر آنسو کی فرق ہوتی ہے. اور کہتے ہیں یہ ایموشن پر بیسڈ ہوتا ہے. جتنا زیادہ اور شدت کا غم ہوتا ہے، اس آنسو کا کمپوزیشن فرق ہے، اس کی لک فرق ہوتی ہے. اور جو جتنا کسی اور فیلنگ کے ساتھ خوشی کا آنسو ہوتا ہے، اس کی کمپوزیشن فرق ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو منرلز پائے جاتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس کی آؤٹ لک بھی چینج ہوتی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اتنا ڈیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ سب چیزیں ہم کس لیے سمجھ رہے ہیں؟ ایک مقصد ہے ہمارا کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اب اس کو کنیکٹ کر لیں، ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اور ہر چیز کا جو بیس ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور اپنے اللہ سے مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرنے والے ہیں.
اور اللہ کا علم اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اور ایسے ہر چیز پر محیط ہوا ہوا ہے کہ میں تو اس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتی. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.